اسرائیل انفارمیشن ٹیکنالوجی میں IT میں اس وقت قیادت کر رہا ہے پوری دنیا کی، خصوصاً جاسوسی میں۔ اسرائیل نے اتنا اپنا بھرم بنایا ہوا تھا، دبدبا روب اپنا دنیا کے اوپر قائم کیا ہوا تھا کہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی مٹھی میں رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی پاکستان میں، یہ پہلے آئی بھی ہے یہ خبر چند سال پہلے پاکستان کے اخباروں میں چھپی ہے، دنیا کے اخباروں میں چھپی ہے کہ پاکستان کے جتنے ہمارے فوجی افسران ہیں ان کی گفتگو، ان کے ٹیلی فون، ان کے دفتروں کے حالات، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں، وزراء ہیں، کابینہ ہیں، جتنے بھی اہم ہمارے اہلکار ہیں یا دفاتر ہیں، ان سب کو اسرائیل باقاعدہ آن لائن سن رہا ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے جو کچھ مثلا وائرلیس سیٹ لیتے ہیں اسرائیل کا بنا ہوا ہے، بے شک امریکہ کا ہو، چائنا کا ہو، لیکن پیچھے کمپنی اسرائیلی کمپنی ہے، صہیونی کمپنی ہے۔ وہ جب کوئی ڈیوائس بناتے ہیں، کمپیوٹر بناتے ہیں، لیپ ٹاپ بناتے ہیں، موبائل بناتے ہیں، ابھی جو زیادہ مقبول پیسے والوں میں مقبول ترین موبائل سیٹ ہے وہ ایک مثلا عوامی نوعیت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آئی فون ہے، امریکی کمپنی بناتی ہے۔ یہ فون جس کے پاس ہے اس کے فون پہ جو کچھ بات ہوتی ہے وہ ساری کنٹرول روم میں سنی جاتی ہے۔ اسرائیل نے یہ کنٹرول روم دبئی میں بنایا ہے، ابوظہبی میں بنایا ہے۔ اسرائیل کا دارالخلافہ، انفارمیشن IT دارالخلافہ، ٹیکنالوجی کا دارالخلافہ تل ابیب نہیں ہے، چونکہ اسے اس دن کا پتہ تھا کہ ایک دن تل ابیب یا حزب اللہ کے راکٹوں کی زد میں آ جائے گا، یا ایران کے میزائلوں کی زد میں آ جائے گا، یا فلسطینیوں کے حملے کی زد میں آ جائے گا، اور یہاں جو کچھ ہم نے رکھا ہوگا وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حفاظتی طور پر اپنے لیے ایک بیک اپ بنایا، اور جتنی ٹیکنالوجی تھی اور انفارمیشن والا سسٹم تھا وہ سارا ابوظہبی اور دبئی کے اندر انہوں نے قائم کیا ہے۔ اس وقت یہ دو ریاستیں، متحدہ عرب امارات مکمل، یہ 7 ریاستیں، یہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اصل میں، اور یہ پوری دنیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے اندر اگر مشینیں ان کے بنی ہوئی نہیں ہیں، لیپ ٹاپ، سافٹ ویئر انہی کا بنا ہوا ہے، جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہے استعمال ہوتے ہیں وہ سب انہی کے بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ انہی کا بنا ہوا ہے، اینڈرائڈ سسٹم انہی کا بنا ہوا ہے، جو کچھ یہ استعمال کرتے ہیں وہ سب ان کا بنا ہوا ہے۔ اور انہوں نے بنایا ایسا ہے کہ یہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ جو باتیں گھریلو باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ مذہبی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں، سب کچھ 100% سن رہے ہیں۔ یہ توہم نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ چونکہ یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہ سافٹ ویئر فری میں آپ کو دیے ہوئے ہیں، مثلا واٹس ایپ پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا، فری میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، گروپ بنائیں، واٹس ایپ میں بات چیت کریں۔ اتنی بڑی سروس فری میں کیا کسی سرمایہ دار کو جچتا ہے؟ یہ کام وارا کھاتا ہے کہ پوری دنیا کو، یا مثلا یہ انٹرنیٹ جو سہولتیں ہیں، گوگل ہے، کوئی پیسہ لیتا ہے آپ سے؟ گوگل ساری دنیا بجا کروڑوں اربوں لوگ گوگل استعمال کر رہے ہیں، 1 روپیہ کوئی نہیں ادا کرتا، فری میں کر رہے ہیں۔ اور گوگل اتنا خیراتی کام کیوں کر رہا ہے؟ اتنا مفت میں لنگر کیوں دے رہا ہے ساری دنیا کو؟ مفت نہیں ہے میرے بھائی، بہت مہنگا پڑ رہا ہے آپ کو، اس لیے کہ وہ یہ سہولت آپ کو دے کے کہ آپ یہ سہولت لیں، اور جو کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں، آپ سوچتے کیا ہو، آپ کرتے کیا ہو، آپ پسند کیا کرتے ہو، ناپسند کیا کرتے ہو، آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہیں، وہ سارے آپ کے ذریعے سے لے لیتا ہے۔ یہ اس کا ڈیٹا کہلاتا ہے۔ ڈیٹا وہ معلومات ہیں پوری دنیا سے مصدقہ اور حقیقی معلومات جو ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، اور پھر ان کو آئندہ کے لیے، اقتصادی مقاصد کے لیے، کمرشل مقاصد کے لیے، تجارت کے لیے، عسکری مہمات کے لیے اور فوجی اور جنگی مہمات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس معلومات کے ذخیرے کو ڈیٹا کہتے ہیں۔ آج فیصلہ کن بارود اور اسلحہ نہیں ہے، آج کا سرمایہ ڈیٹا ہے جس کے پاس ہے، اور یہ انہوں نے نیٹ ورک بنا کے، انٹرنیٹ بنا کے آپ کو سارا ڈیٹا مفت میں آپ ان کے لیے دے رہے ہو۔ شیطان اتنا ڈیٹا نہیں ابلیس جمع کر سکا، اس نے اللہ سے یہ توفیق مانگی تھی کہ مجھے انسانوں پر مسلط رہنے کی توفیق دے، اس نے جو مانگا، اس نے انٹرنیٹ نہیں مانگا تھا اللہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کوئی مطالبہ رد نہیں کیا۔ انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، شیطان کی ہر دعا قبول کر لی۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا بے شک کر، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ شیطان نے کہا میں ان کو بہکاؤں گا، کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے طاقت دو، یہ لو طاقت۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے قیامت تک، یہ لے مہلت۔ آپ بھی اللہ سے کہیں کہ خدایا مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے، مجھے قیامت تک اتنی طاقت دے دے، مجھے قیامت تک اتنا علم دے دے، ایسی چیزیں دے دے۔ کوئی چیز نہیں مانی جائے گی انسان کی، اس کی مان لی گئی۔ یہ انٹرنیٹ نہیں بنا سکا، وہ یہ آج کے شیاطین نے بنایا، اور ہر کھوپڑی کو کرید کے۔ مثلا گھر میں ماں باپ کو پتہ
پتا نہیں کہ ان کے بچے کیا سوچتے ہیں. گوگل کو پتا ہے ان کے بچے کیا سوچتے ہیں. شوہر کو نہیں پتا اس کی بیوی کیا سوچتی ہے, دل میں اس کے کیا ہے. گوگل کو پتا ہے یہ بیوی کیا سوچتی ہے. واٹس ایپ کو پتا ہے اس بیوی کے دل و دماغ میں کیا گزر رہا ہے. اگر یہ شوہر واٹس ایپ سے رابطہ کرے کہ پلیز واٹس ایپ میری بیوی کی سوچ مجھے بتاؤ, تو وہ بتا دیں گے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے. بیوی شوہر کے بارے میں, بھائی بہن کے بارے میں, بہن بھائی کے بارے میں, بچے والدین کے بارے میں, والدین بچوں کے بارے میں, یہ سارے مخلص جو ایک دوسرے کے بڑے مخلص ہیں, اگر گوگل سے پوچھیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہ کھول کے, وہ قیامت والا منظر ہوگا, محشر والا, کہ یوم تبلی السرائر, جب سارے حقائق کھول کے سامنے آئیں گے. یوم یفر المر, ہر آدمی سے بھاگے گا. اگر گوگل یہ سارا کچا چھٹا کھول کے بتا دے کہ یہ کیا سوچتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, تو یہ آج ہی بھاگیں گے ایک دوسرے سے. یہ مفت نہیں ہے, یہ بھاری اس کی قیمت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں. اس لحاظ سے چونکہ آج کی یہ ٹیکنالوجی, یہ ڈیٹا, یہ دسترس جس کے پاس ہے دنیا پہ اس کا کنٹرول ہے, اور یہ طے تھا, ساری دنیا مانتی ہے کہ صہیونی اور اسرائیلی اس میں پیش ہیں.